कप्तान, मैं हूं अलीश खान, दुबई से डिजिटल मार्केटिंग, और मैं आपसे बिल्कुल भी सीरियस सवाल नहीं पूछूंगी, वो बाकी सरों ने आपसे पूछने। मैं आपसे पूछने जा रही हूँ क्विक रैपिड क्वेश्चंस। नंबर 1, बचपन में किन शरारतों पर कुरान पड़ी? नंबर 2, अम्मी के हाथ का खाना कौन सा पसंद है आपको? नंबर 3, आपको चाय ज्यादा पसंद है या कॉफी? नंबर 4, क्रिकेट के टाइम पे आपको बॉलिंग करना पसंद थी या बैटिंग करना पसंद थी? नंबर 5, आपका फेवरेट कोट कौन सा है? और आखिर में कप्तान, वी लव यू सो मच, डटे रहिएगा, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको हमेशा सलामत रखे और खुदा आपका ख्वाब पाकिस्तान के लिए कामयाब करे और पाकिस्तान की सारी खुशियां तरक्कियां आपको दिखाए इंशाल्लाह, आमीन। शुक्रिया। इतने ज़्यादा क्वेश्चन है मुझे तो याद भी नहीं रहे, 1 2 3, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा भूल जाता है क्वेश्चन। क्रिकेट का मुझे तो भूल ही गया, इतनी मैं तो क्रिकेट मैचेस भी नहीं अब देखने का मौका मिला। और खाना मेरी वालदा इतनी देर हो गई अब मैं तो याद भी नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मुझे याद ही नहीं आपके इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं। अगला पूछें प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, मेरा नाम महविश है और मैं एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, कनाडा में मुकीम हूँ। सवाल पूछने से पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि किस तरह 3.5 साल आप अकेले हमारे लिए लड़ते रहे। ये रिजीम चेंज ना होती तो हमें पता ही ना चलता कि आप किस किस महाज पे अकेले खड़े थे। जिस तकलीफ से आपने कहा था कि इस मुल्क के बड़ों के लिए करप्शन कोई बुरी बात नहीं, 3.5 साल की कहानी खुलकर सामने आ गई थी। तो थैंक यू खड़े रहने के लिए, बहादुरी से आखिरी बॉल तक लड़ने के लिए। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि इस वक्त आवाम आपसे किस कदर मोहब्बत करती है, आपको मुर्शिद बुलाती है? करोड़ों पाकिस्तानियों की आप एक वाहिद उम्मीद हैं, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि आप वापस आएंगे और उनका मुकदमा लड़ेंगे। तो क्या आपको इस प्रेशर से कुछ घबराहट होती है या डर लगता है कि अगर आप हार गए तो आप अकेले नहीं हारेंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ हारेंगे? बस मेरा यही सवाल था। आपका बहुत ख्याल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कभी भी जो भी ज़िंदगी में काम किया है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं हारूंगा, क्योंकि ये जब आप हारने का सोचते हैं ना तो आप जीत ही नहीं सकते। जो ह्यूमन माइंड है ना, जो हमारा जहन है, वो एक वक्त पे एक ही चीज़ सोच सकता है कि या मैं जीतूंगा और या मैं हार ना जाऊं। वो एक माइंड पे दोनों चीज़ें नहीं सोच सकता। तो ये जो आइडिया होता है ना कि जो लोग ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि मैं हार ना जाऊं, तो वो फिर हमेशा प्लान बी रखते हैं अपना, या वो समझते हैं कि अगर ये चीज़ मैं नाकामयाब हो तो मैं प्लान बी पे चला जाऊंगा। मैं कभी ज़िंदगी में ऐसे नहीं सोचा। मैं जब भी कोई फैसला करता हूं तो वो फिर होता है एंड तक, पुल यानी किश्तियाँ जला के, कि उसके बाद कभी वापसी की रूट नहीं होती। तो देखें ये एक स्ट्रगल है। और जो स्पोर्ट्स, सबसे बड़ी जो स्पोर्ट्स आपको चीज़ सिखाती है वो स्ट्रगल करनी सिखाती है, यानी वो ऊंच नीच सिखाती है। वो आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या सिखाती है कि ज़िंदगी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम है। यानी आपको अच्छे वक्त आते हैं, बुरे वक्त आते हैं। और जो स्पोर्ट्स, जो चैम्पियन होता है वो बनता ही चैम्पियन तब है जब वो बुरे वक्त को संभाल ले। अच्छे वक्त बड़ा आसान होता है सब भी, बल्कि अच्छे वक्त पे जब होते हो तो आपको सारा वक्त जहन में आना चाहिए कि ये बुरा वक्त भी आ सकता है। तो आप हर चीज़ के अच्छा वक्त जो है यानी जो अब आपकी पीक है उसको बेहतर करते जाएं। लेकिन जो टेस्ट, कैरेक्टर का टेस्ट होता है बुरे वक्त में होता है। तो बुरे वक्त में जो हाथ खड़ा कर देता है वो हार जाता है। जब इंसान हार नहीं मानता तो वो फिर बुरे वक्त से सीखता है। और जब आपका डाउन साइकिल आता है तो आप ज़्यादा मजबूत होकर ऊपर आते हैं। तो कोई यानी ये याद रखें कि आप हारते तब हैं जब आप हार मान जाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में तो हार है ही नहीं, यानी हार मानना है ही नहीं। तो मेरे लिए तो ऊंच नीच होती है, और जब नीच होती है, मसलन मैंने 3.5 साल में ज़िंदगी में वो सीखा जो मैंने इतनी स्ट्रगल में नहीं सीखा। लेकिन इस वक्त ये वक्त है, इसमें अभी से मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे अगर अल्लाह फिर मौका देगा तो मैंने क्या क्या चीज़ें शुरू में ही कर रही हैं। क्योंकि आते साथ ही मुल्क को जिधर आज हम खड़े हैं, हमने अब कैसे इसको ऊपर लेके जाना है, कौन कौन सी मैंने जो पिछली 3.5 साल में एक्सपीरियंस की चीज़ें में किधर किधर मैंने गलतियाँ की, कौन सी चीज़ें थी जो कि अगर आप शुरू में नहीं करेंगे तो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको शुरू में अगर आप मेजर स्टेप्स, अपनी मेजर रिफॉर्म्स शुरू में कर दें
تو اس کے بعد وہ اس کا اپنا مومنٹم بن جاتا ہے. لیکن ایک تو مجھے چیلنجز اتنے زیادہ تھے, یعنی اکانومی کا اتنا بڑا چیلنج تھا کہ, اور پھر ہماری اتنی کم ایک کولیشن گورنمنٹ, وہ سارا وقت ہم وہ گورنمنٹ ہی سنبھال رہے ہوتے تھے, اس کو کبھی کوئی بلیک میل کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے, ایک تو وہ سنبھالنی بڑی مشکل تھی. پھر ہماری ٹیم نہیں تھی, پہلی دفعہ آئی تھی, پھر کرائسس بہت تھے. تو اس لیے سیکھا میں نے بہت, اور انشاءاللہ جب بھی اللہ موقع دے گا تو مجھے پتا کہ شروع میں ہم نے اب پہلے کیا کیا مین ریفارمز کر رہی ہیں. السلام علیکم خان صاحب. I'm Rabani Akhundzada from Seattle, USA. Professionally, I'm a scientist and organizational development leader. اگر ہم کے پی کے اندر 9 سالوں اور فیڈرل کی 3.5 سال کی دوری حکومت کی کرٹیکل انالیسس کریں تو ہمیں گورننس سسٹم کے اندر واضح گیپ نظر آتا ہے. اگر ہم اس گیپ کی روٹ کاز انالیسس کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن کے اندر گراؤنڈ لیول پر لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہو رہا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی ایز این آرگنائزیشن مستقبل میں لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں؟ تھینک یو. جی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہم نے ہماری جو لیڈرشپ اب ڈیولپ ہو رہی ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آئی ایس ایف سے آ رہی ہے, انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ مثلا ایک تو مراد سعید جو کہ جنہوں نے شروع کی تھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن, لیکن وہ بڑے اچھے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آئیڈیالوجیکلی بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمارا ہم کیوں سیاست کر رہے ہیں, کس طرح کا پاکستان. تو ان کی آئیڈیالوجی بالکل صحیح آ گئی ہے. اور یہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس کی پوری پاکستان میں مینجمنٹ اور لیڈرشپ کی بہت بڑا ایک بڑا کیا کہتے ہیں ویکیوم ہے, ایک بہت بڑی خلا ہے. تو میں جو جس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ جو ایک طریقہ ہے کہ ہم اب یہاں فیوچر لیڈرز بنا سکتے ہیں, وہ ہے سیرت نبی پڑھانا. اپنے 8th 9th اور 10th کلاسز میں ہم نے سیرت نبی کے کورسز کروائے تھے. میرا یہ ایمان ہے کہ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھ جائیں, اور ان کی دنیا میں کبھی ایسا کوئی لیڈر نہیں آیا, تو ان کی جو لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں وہ اپنے بچوں میں ڈال دیں, اور یعنی اسکول سے شروع ہوں اور پھر کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈبیٹس ہوں اس کے اوپر. یہ جو میں نے القادر یونیورسٹی یہاں سیٹ اپ کی ہے, اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ ایک تو ہم نے صوفیزم کے اوپر, کیونکہ ہماری بہت بڑی تعداد ہے لوگ یہاں, بڑے صوفی ہمارے کرام تھے, بڑے بڑے نام تھے, تو ان کی اتنی بڑی فالوئنگ ہے. تو لیکن ان کی ہم نے ریئلائز کیا کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے ان کی میسیجز کیا تھی. تو ایک تو خیر وہ اس میں, لیکن ایک سیرت نبی یعنی جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کی اگزامپل تھی. کیونکہ وہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ دنیا سے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کبھی اس چھوٹے ٹائم میں دنیا میں اتنے عظیم لوگ نہیں آئے جو اس ٹائم پہ آئے ہیں. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہر کوئی ایک عظیم انسان بن گیا. یعنی وہ جو کانسیپٹ ہے جو اقبال کا شاہین ہے, اقبال کا شاہین ہوتا ہی لیڈر ہے. وہ ایک پرواز ہوتی اس کی تب ہے جب اس کی زمین پہ زنجیریں ٹوٹ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زنجیریں توڑ دی تھیں جو ایک بڑے, جو اشرف المخلوقات کو ایک چھوٹا سا انسان بنا دیتا ہے. جو مولانا رومی کی سیئنگ ہے, جو میں بار بار اپنے یوتھ کو بتاتا ہوں, کہ مولانا رومی کی سیئنگ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے تو کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو, کیونکہ ہم سب میں وہ صلاحیت ہے اوپر جانے کی. اور وہی صلاحیت مدینہ کی ریاست میں ان کی زنجیریں توڑ کے, اور زنجیریں ٹوٹتی ہیں لا الہ الا اللہ سے, کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. تو وہ انسان کو آزاد کر دیا انہوں نے. تو وہ اتنے عظیم لیڈر اتنے تھوڑے ٹائم پہ بنے, دنیا کی امامت کی 2 سپر پاورز گر گئے ان کے سامنے. تو وہ جو لیڈرشپ کا کانسیپٹ ہے, وہ میری کوشش یہ تھی کہ ہم جو سیرت نبی کے کورسز اور ہم نے جو رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی, اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم انکریج کریں اپنے یوتھ کو, سمجھیں کہ وہ کیا فنومنا تھا. ہم صرف جمعے کی نماز پہ خطبہ سن کے آ جاتے ہیں, اور ہم اسلامیات کی ایک کلاس ہوتی تھی اس میں ہمیں کوئی خاص پتہ نہیں چلتا.
ابھی تک ہمارے جو اللہ کا جو حکم ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، تو وہ ابھی تک ہم اس 70 سالوں میں اس ملک میں ہم یہ صحیح معنی میں اس کو سامنے نہیں لا سکے. اپنے یوتھ کو ہم صحیح معنی میں سیرت نبی کے اوپر ٹرین نہیں کر سکے. تو عمران خان صاحب، میرا نام سلمان احمد اوان ہے اور میرا جو سبجیکٹ ہے وہ سائیکالوجی ہے. پی ٹی آئی سپورٹرز کے حوالے سے ایک عرصہ تک یہ لوگوں کا خیال رہا ہے کہ یہ ممی ڈیڈی کلاس کے لوگ ہیں، یہ پیسہ دے دیں گے، یہ جلسوں میں رات میں آ جائیں گے، لیکن یہ تشدد کا سامنا نہیں کر سکتی، یہ کسی طرح کے مشکل حالات کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن ابھی ہم نے آزادی مارچ میں دیکھا کہ جس طرح سے ڈٹ کے مقابلہ کیا تشدد کا، شیلنگ کا، گرفتاریوں کا، کریک ڈاؤن کا، تو اس کے پیچھے آپ کے خیال سے کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے؟ پہلے لوگ جو ٹین ایج میں تھے وہ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، یا پھر عمومی رویہ ہمارے معاشرے میں برائی کے خلاف وہ چینج ہوا ہے؟ اب برائی کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اب لوگوں میں شعور آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے. تو آپ کے خیال سے کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اب ہم یہ چینج دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز میں؟ دیکھیں سلمان، ہوا کیا ہے، سب سے پہلی تو آپ نے بات کر دی جو سوشل میڈیا. اب سوشل میڈیا ایک ایسا فینومینا ہے، ہر انسان آزاد ہو گیا ہے، اس کے پاس ووٹ آ گئی ہے. جس کے پاس موبائل فون ہے اس کے پاس آواز ہے، وہ ٹک ٹاک پہ چلا جاتا ہے، وہ ٹویٹر پہ چلا جاتا ہے، وہ فیس بک پہ چلا جاتا ہے، یعنی اس کے پاس آواز آ گئی ہے، واٹس ایپ پہ. اب اس سے کیا ہوا ہے، بڑی بڑی دنیا میں جو لوگ ڈکٹیٹرز ٹائپ جو کہ لوگوں کی آواز بند کر دیتے تھے، آزادی رائے، آزادی صحافت بند کر دی، کنٹرول کر دی، تو وہ اب تک وہ چل جاتے تھے. اب کیا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کر لیں آپ، یہ سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے اب اس کو بند نہیں کر سکتے. ابھی انہوں نے بڑا تنگ کیا ہمارے کیا عام لوگوں کو جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھے، یہ جو ٹک ٹاکرز، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. وہ فون جس کے اوپر کوئی نمبر نہیں ہوتا ادھر سے کالیں آتی ہیں، دھمکیاں آتی ہیں، ڈرا دھمکا رہے ہیں. لیکن اس سے رک نہیں سکتی یہ چیز. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اصل میں سوسائٹیز، جمہوریت میں ان کی جمہوریت کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے، لوگوں کی آواز بڑھ گئی ہے، لوگ اپنی رائے اظہار کر سکتے ہیں. اگر مین میڈیا کو آپ نے دبا بھی دیا، دھمکا کے میڈیا کو، اینکرز کو ڈرا دھمکا دیا اور کہا کہ ہم تمہیں، ان کے اوپر ایف آئی آرز بھی کاٹ دی، وہ ڈر بھی گئے، تو سوشل میڈیا کو کیسے کوئی کنٹرول کرے گا؟ یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور اس میں اب اگر کسی کا خیال ہے مثلا چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، مثلا یا ایک ہیش ٹیگ آتا ہے اور ایک دم اوپر کلائم کر